یہ ہمیں اقبال نے جو کہا ہے کہ اسلام کی تشکیل جدیدہ کے بارے میں، یہ کوئی اس طرح کا ہی مسئلہ ہے کہ روایت کو موجودہ زمانے میں کیسے مذہب جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہے؟ یعنی ہمیں اقبال نے کیا کہا ہے، اور کون لوگ جو ہیں اسلام پہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہمارے موجودہ دور میں؟ اقبال کا جو تھیسز ہے اس کے لیے تو ہمیں الگ سے ایک پوری نشست چاہیے ہوگی کہ وہ کیا ہے اور کس، لیکن یہ کہ مختصر یہ کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام، وہ ایک مختلف تھیسز دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اٹ سیلف ایک جدید ثقافت ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، ان کے جو ریکنسٹرکشن تشکیل جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا جو 5واں خطبہ ہے، اس خطبے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کی ثقافت کی جو روح ہے وہ روح اصل میں جدیدیت ہے۔ وہ روح اس چیز کا نام ہے کہ اسلام ایک جدید ثقافت کے طور پہ نمودار ہوا تھا۔ اسلام، انہوں نے اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام اصل میں استقرائی عقل کا نام ہے۔ اسلام سے ہی اصل میں یہ انڈکشن شروع ہوئی ہے۔ یہ جو پھر وہ حوالے دیتے ہیں، یہ فرانسس بیکن یہ اسکندریہ میں پڑھتا رہا ہے، ادھر مسلمانوں کی وہ یونیورسٹیز میں، اور وہاں پہ یہی والا پرنسپل تھا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں چھٹے والے خطبے میں پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جدیدیت کا آغاز ہوا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حساب سے جو وحی والا سلسلہ تھا وہ ختم ہوتا ہے، خاتمیت ہوئی ہے اس پہ، اور وحی کے خاتمے کے ساتھ جدید دور کا آغاز ہوا ہے۔ تو ان کے نزدیک جدیدیت جس طرح ہم نے سمجھا ہے یہ 16ویں صدی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ 7ویں صدی کا قصہ ہے جب اسلام آیا۔ تو وہ تو پورے اسلام کو ہی اس طرح دیکھتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو کہ اسلام کو جدید بناتی ہے اور ہمیں یہ والی طریقے دیتی ہے جس سے ہم انسان جو ہے وہ پرانی جو جسے ہم کہتے ہیں پولیتھیزم اور مشرکانہ روایات تھی، اس سے نکل کے ایک توحید کا علمبردار تھا اسلام۔ تو یہ ایک نئے دور میں انسان کو داخل کر رہا ہے، وہ دور جو ہے اس میں استقرائی عقل اسلام متعارف کرواتا ہے۔ تو اس سینس میں اسلام ایک جدید ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت اب ماند پڑ گئی ہے، ہمیں اسی روایت کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے۔ یہ علماء نے، کئی دوسرے لوگوں نے اس کو دھندلا دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر علامہ وحید الدین صاحب وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دراصل اسی نے ہی یہ راہ ہموار کی جو ہمیں سائنس کی ترقی نظر آتی ہے، کیونکہ اسلام نے یہ کہا کہ آپ یہ سورج، چاند، ستارے، زمینوں، آسمانوں کو مسخر کریں۔ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ اینمزم تھا، لوگ ان کو پوجتے تھے اور ان کا تقدس تھا، اس تقدس کی وجہ سے لوگ ان کے بارے میں سوچ نہیں پاتے تھے، اس کائنات کے بارے میں، سورج کے بارے میں، درختوں کے بارے میں سوچ نہیں، چونکہ یہ مقدس تھے تو اس مقدس کے بارے میں سوچ نہیں پاتے تھے، تو لہٰذا اس کو ڈسکور ہی نہیں کر پاتے تھے۔ تو اسلام نے آ کے یہ کہا کہ ان کے بارے میں سوچیں، تفکر کریں، تعقل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، تو اس سے پھر یہ ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی۔ تو کون سے لوگ آج کل اس طرح کام کر رہے ہیں؟ کام تو بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا نہیں ہو رہے جو کہ اسلام کو اس طرح ریوائیو کریں، رینیول والا یا احیاء والا یا تجدید جسے کہا جاتا ہے۔ آج ہم ایک کرائسس میں جی رہے ہیں جس میں لوگوں کو ایک یہ کہہ لیں کہ رینیول ٹریڈیشن فراہم کیا جائے، اور یہ رینیول کانسٹنٹلی ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک تعطل ہے، اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا۔ علامہ اقبال جہاں چھوڑ کر گئے تھے بات، اس کو آگے ابھی لوگ شروع نہیں کر پا رہے۔